السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سفین علی اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ تھانہ شیرا کوٹ کی حدود میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا کہ صبح ایک نامعلوم شخص نے ایک شخص کے اوپر اندھادھند فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں وہ جاں بحق ہو گیا۔ پولیس نے جو ہے اس وقت سے ہی موقع پر پہنچی اور وہاں سے شواہد اکٹھے کیے۔ شواہد اکٹھے کرنے کے بعد پولیس نے تفتیش کا عمل جو ہے وہ آغاز کرنے کے بعد وہاں سی سی ٹی وی فوٹیج اور موٹر سائیکل سوار جو ہے اس کی تصویر جو ہے فوٹیج سامنے آتی، ویڈیوز بھی سامنے آتے، جس کے بعد انہوں نے وہاں جیو فینسنگ کے ذریعے جو ہے ڈیٹا اکٹھا کیا۔ ڈیٹا اکٹھا کرنے کے بعد انہوں نے ملزم کی تلاش شروع کر دی۔ ملزم جو ہے انہوں نے چند ہی گھنٹوں میں پولیس نے ملزم کو تلاش کیا اور اس کو گرفتار بھی کر لیا۔ دوران تفتیش جو ملزم سے آلۂ قتل جو وہ برآمد کیا، برآمد کرنے کے بعد موٹر سائیکل بھی برآمد ہوئی، اس کے ساتھ ملزم سے تفتیش کی دوران پتہ یہ چلا کہ یہ ملزم جو ہے جس نے شہری جو شیرا کوٹ کا رحمت نامی شہری کو جو فائرنگ اس پر کی گئی، اس کا اصل وجوہ یہ ہے کہ رحمت کی بیوی کے ساتھ اس کے تعلقات کی بیس کے اوپر اس کو شک ہونے پر جو ہے احسن نامی یہ ملزم ہے جس کو گرفتار کیا گیا، اس نے بتایا کہ اس نے اس کی بیوی کی وجہ سے یہ فائرنگ کی، جس کے بعد موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پولیس اس طرح کے اگر کیس کو ٹریس کر لیتی ہے تو اس طرح کے اور بھی مزید کیس ہے جو کئی سالوں سے ٹریس نہیں ہوئے، صرف عدم پتہ کی رپورٹ کے اوپر جو ہے ان کو دفتر داخل کر دیا جاتا ہے۔ لیکن یہ آج اچھی کارکردگی ہے پولیس کی، اس کو بالکل اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے کہ پولیس نے چند گھنٹوں میں ایک اندھے قتل کا ملزم گرفتار کیا ہے اور اس سے اخبار بھی لیا ہے، اور اس سے جو حقائق ہے وہ بھی سامنے آ گئے ہیں کہ اس میں اصل جو پیچھے بیچ جو ایشو ہے وہ ہے لو اسٹوری کا، اور لو اسٹوری پیار محبت کی خاطر اس نے ایک کی جان لے لی، اور دوسرا جو اب وہ جیل میں چلا جائے گا۔ اس کے بعد ظاہر ہے کہ خاتون جو ہے جس کا احسن بٹ کے ساتھ تعلق تھا، اس کو بھی اس کو شامل تفتیش کیا جائے گا اور اس کے خلاف بھی مقدمہ درج کیا جائے گا اگر اس نے اس کو کہا، اس کے کہنے پہ جو کہ مشورہ دینے کے اوپر 109 جو دفعات کے تحت جو ہے جو اس کو شامل تفتیش کیا جاتا ہے۔ اب یہ تو 302 ہے، اس نے جو کہ قتل کیا ہے، اور اس کی جو بیوی ہے جس کے کہنے کے اوپر اس شخص نے اس پر جو فائرنگ کی ہے، اس کو جو ہے مشورے میں جو 109 کے مشورے میں اس پر جو شامل تفتیش کیا جائے گا۔ اور اس کے بعد اصل وجہ یہ ہے کہ جو اپنے ناظرین سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے تو میرا خیال ہے کہ اس خاتون کو اپنے ہی شوہر کی جان نہیں لینی چاہیے کہ بلکہ اس سے ڈائیورس بھی لے سکتی تھی، اس سے علیحدگی بھی اختیار کر سکتی تھی، علیحدگی اختیار کر کے وہ اس شخص کے ساتھ نکاح کر لیتی، نہ کہ ایک شخص کی جان لے کر دوسرے ایک کی تو آپ نے جان لے لی، دوسرا جب جیل میں چلا جائے گا۔ اب وہ 302 کا مقدمہ ہے، وہ کتنے سالوں وہ چلتا رہے گا۔ اس کے بعد اگر عدالت اس کو سزا دے دیتی ہے تو اس کا مقصد کہ وہ بھی فارغ ہو چکا ہے، اور جو اس کے ساتھ جس نے اس نے نکاح پڑھایا تھا اس کو اس نے ویسے جان سے لگوا دیا، اور خود بھی اب وہ پولیس اس کو گرفتار کرے گی اور اس سے وہ بھی ظاہر کے جیل جانا پڑے گا۔ تو اس کے بعد یہ کہ 3 گھر جو ہیں اس وقت وہ تباہ ہو گئے، ایک شخص کی غلطی کی وجہ سے 3 جو گھر تباہ ہوئے، ایک شخص ویسے مر گیا، دوسرا شخص جب جیل میں جائے گا تو اس کو 302 جو اپنا اس کی سزا بھی ہو سکتی ہے، عمر قید بھی ہو سکتی ہے، پھانسی بھی ہو سکتی ہے۔ جو قانون نافذ کرنے والے ادارے جو تفتیش کر رہے ہیں ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس کی تفتیش جو کس طرف جاتی ہے۔ اس کے بعد جو خاتون ہے جس کے کہنے کے اوپر یہ ہوا ہے اس کو بھی ظاہر ہے کہ جب وہ جیل ہو جائے گی تو یہ سارا معاملہ جو ہے یہ کم عقلی اور جذباتی جو فیصلے ہیں وہ انسان کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ تو میرا میسج یہ کہ جذباتی فیصلے سے ہمیشہ نقصان ہوتا ہے، نہ کہ آپ اسلامی طریقے سے ایک ایسا فیصلہ کریں جس میں کسی کی جان نہ جائے، بلکہ خوش سلوکی سے آپ اس جو ایشو ہے اس کو سارٹ آؤٹ کریں۔ آپ نے ایک شخص کی جان لے لی تو جان لینے کے بعد کیا آپ کو بھی خوش رہ سکے گی؟ آپ کو بھی وہی سزا ملے گی جو اس کو سزا ملے گی، کیونکہ اس نے تو قتل کیا ہے، لیکن آپ نے قتل کے اندر آپ نے اس
کا جو اس کو مشورہ دیا اتنا ہی جرم آپ کا ہے اور جتنا اس نے کیا تو اس کی آپ کو بھی صلاح ملے گی اور اس کو بھی ملے گی. تو یہ میں تو یہی میسج دوں گا کہ کوئی اس طرح کا اگر واقعہ ہوتا ہے تو اس کو محمد مساجی سے اور اس کو آپس میں کمپرومائز کر کے اور ایک دوسرے سے علیحدگی کر کے شادی جو کرنی چاہیے جو کہ اسلام بھی ہمیں اجازت دیتا ہے، نہ کہ کسی کی جان لے کے آپ خوش نہیں رہ سکتے.